علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم 2106 کے تحت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دروازے کے سامنے چبوترے پر میں نے ایک باریک پردہ لٹکایا ہوا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پردے کو دیکھا تو بہت غصہ ہو گئے۔ غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان لوگوں کو بہت زیادہ عذاب دیں گے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی حیوانات ایسے چیزوں کی جس میں روح ہوتی ہے تصویروں کو بناتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عذاب دے گا۔ یہاں تو حدیث سے بظاہر ساری باتیں ہم کو معلوم ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ گھروں میں ایسی چیزوں کی جن میں جان ہوتی ہو، جیسے جانور ہو گئے یا انسان ہو گئے، جانور چاہے زمین کے ہوں یا پانی کے ہوں یا کسی بھی چیز کے ہوں، جن کے اندر روح ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دیا پھر نکالا ہو، وہ جاندار وہ چیزیں نہیں جو پیڑ پودے اور پتھروں کے اندر ہوتی ہیں، وہ جاندار نہیں، ورنہ جان تو ہر کسی کے اندر ہوتی ہے الگ الگ انداز میں۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ذی روح، جیسے جانور میں روح ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ روح نکال لیتا ہے، جسم باقی رہتا ہے۔ تو ایسے حیوانات اور انسان، ان کی تصویروں کو گھروں میں لگانا یا کہیں بھی استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ اپنے بیڈ پر تصویروں والے چادر بچھائے ہوتے ہیں، تکیہ جو ہوتا ہے پیلو، اس پر بھی جانور کے تصویریں ہوتی ہیں۔ کئی سارے لوگ پردہ لے کر چلے آتے ہیں، اس میں شیر بنا ہوتا ہے، ہاتھی بنا ہوتا ہے، کتا بنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ممنوع ہیں، اور جو کوئی بھی گھر تصویروں والا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہم اور آپ کو اس سے احتراز کرنا ہوگا، بچنا ہوگا پوری طاقت کے بقدر، کہ ہم کوشش کریں ایک بھی چیز ہمارے گھر میں ایسی نہ ہو کہ اس میں کسی انسان کی یا کسی جانور کی تصویریں ہوں۔ آپ لیکن آج کل جو حالات ہے، ماحول ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ پھونک پھونک کر ختم۔ آپ ایک کپڑا لے کر آئیں گے، اس میں جو بیگ ملتا ہے کیری بیگ، اس میں کسی لڑکی کی کسی لڑکے کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ آپ جوتا چپل خریدتے ہیں، اس کا جو کارٹون ہوتا ہے اس پہ کسی کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں کے لیے آپ ایک کمرے کے اندر، ایک گھر کے اندر ایک کوڑا دان رکھیے، ڈسٹ بین رکھیے، یا ایسی چیزیں کہاں بند کر کے آپ رکھ سکیں، بظاہر دکھے نہ کوئی چیز، یا اگر تصویریں آ جائیں تو ان کو آپ مسح کر دیں۔ مسح کرنے کا مطلب آپ ان کی آنکھیں مٹا دیں، ان کا چہرہ، تاکہ پہچاننے میں نہ آئے۔ مسح کرنے کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں۔ جیسے ڈبہ ہے کوئی، اب اس میں آپ کو جوتا رکھنا ہے، بھائی ضروری چیز ہے، تو آپ کیا کریں، تصویر کو ہلکا سا مٹا دیں، چہرہ مٹا دیں، اس طریقے کر کے رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے میں جو تصویر تھی اس کو مٹا دیا تھا، پردہ نہیں پھاڑ کے الگ کر دیا، پھینک دیا تھا، بلکہ تصویر کو، جو تصویر ظاہر ہو رہی تھی اس تصویر کو اللہ کے رسول نے ہٹا دیا تھا، نکال دیا تھا، بدل دیا تھا۔ تو یہ کام ہم کو کرنا ہے۔
اسی طریقے سے اس حدیث کی روشنی میں اور کئی بھی ساری حدیثیں ہیں، ایک کام جو ہم اور آپ اور آج کل سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، چاہے پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مولانا ہو، الا ماشاء اللہ، بیجا تصویر کشی جائز نہیں ہے کہ آدمی قدم قدم پر تصویریں کھینچے، فوٹو کھینچے، ہاں تصویر بنائے، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ گرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ یہ فوٹو نہیں ہے کہ باہر نکالے، یہ تو ایک عکس ہوتا ہے جو چھپ جاتا ہے موبائل میں۔ کتنا بھی آپ گھما پھرا کر بات کرو گے وہ بات یہی رہے گی کہ آپ کو بلا ضرورت، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک ضرورت ہے، جیسے آپ کھاتہ کھلوانے گئے، راشن کارڈ بنوانے گئے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو سرکاری کام کاج ہو، یا زمین جائیداد کھیتی باڑی معاملات جو ہیں جن میں ضرورت ہو کہ ایسا کرنا ہے، چاہیے، ضرورت ہے، وہاں آپ ایسا کروا سکتے ہیں، ورنہ بلا ضرورت تصویر کشی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کل دین کو عام کرنے کے لیے کئی ساری چیزیں، جیسے ویڈیو بنایا جاتا ہے اور ریکارڈنگ کر کے لائیو دکھایا جاتا ہے، یہ ایک حد تک جائز اس لیے ہے کہ تبلیغ کا کام اس سے ہوتا ہے اور وہ تصویریں چلتی رہتی ہیں، یعنی ایک انسان وہاں کیا کر رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تصویر میں کیا ہوتا ہے، آدمی اتار لیتا ہے، اس کے بعد میں کہیں بھی لگا دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے، تو یہ بھی ایک حد تک جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے، ضرورت کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ اور جو وہ فوٹو والا ہے یہ تو قطعی طور پر جائز نہیں ہے، بالکل اس کے بارے میں کسی کا وہ کوئی نہیں ہے کہ نہیں ایسا کر سکتے۔ جو فوٹو میں آپ نکالتے ہیں، کاغذ پہ نکالتے ہیں یا کسی تھیلی پہ نکالتے ہیں، پردے پہ لگاتے ہیں، وہ تصویر بالکل ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو توفیق دے کہ جتنی بھی مشکلات آ جائیں، ہم اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم کسی بھی معاملے میں سنت کو نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ ہم سے اب تک جو غلطیاں ہو رہی ہوں، جو ہم سے کمیاں سنت کے بارے میں یا دین کے بارے میں ہم سے ہو رہی تھی، وہ اب نہ ہو، یہ عہد کریں۔ ہم اور آپ جب تک عہد نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے اور سوچیں گے نہیں، تب تک کوئی چیز ہم کر نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، معلوم ہوا کہ وہ چیز غلط تھی، وہ شرعاً غلط تھی، جائز نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اور بتا دیا کہ یہ چیز قیامت کے دن عذاب دلائے گی، اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ لہٰذا ہم اور آپ کو اس بارے میں حساس ہونا ہے، اور ہم اور آپ کو اس سے کہیں زیادہ حساس اس بات پر ہونا ہے کہ ہمارے زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سنت کے مطابق نہیں کرتے ہیں، یا سنت کچھ اور کہتی ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ کو اپنانی ہوں گی اور سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو کرنی چاہیے ان تمام چیزوں پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی آپ پوچھیے۔